السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیپرز میں کی جانے والی ان غلطیوں کے بارے میں جو آپ کے نمبر پورے نہیں آنے دیتی۔ جانے انجانے میں ہم یہ غلطیاں کر جاتے ہیں، تو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ کون سے لفظ ہیں جن کو غلط لکھا جاتا ہے اور ان کی درستی کیسے کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور شیئر کریں۔ تو بات کرتے ہیں غلط استعمال کیے جانے والے الفاظ کے بارے میں اور اس بارے میں کہ ان کو درست کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ان غلطیوں سے بچنے کے لیے ہمیں اس بارے میں کانشیس ہونا ہوگا، ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہم کیسے املا کی صحت کے ساتھ الفاظ کو لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت عام سے الفاظ ہیں جن کو غلط لکھنے کے ہم لوگ عادی ہیں، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس بارے میں زیادہ محتاط نہیں ہوتے۔ تو پروفیسر ماہر لسانیات پروفیسر رشید حسن خان کی کتاب اردو املا، اس میں یعنی جس کے اکارڈنگ بورڈ کی جو پی ٹی بی کی بکس ہیں ان میں بھی جتنے بھی الفاظ کا املا ہے وہ اسی کتاب کے مطابق دیا جا رہا ہے۔ تو ان کے مطابق بہت سے الفاظ جو ہیں وہ جو بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہو سکتے ہیں ان کو ملا کے لکھنا غلط ہے۔ اردو زبان اتنی وسیع اور جامع ہے، یہ نئے آنے والے نئی زبانوں سے آنے والے الفاظ کو بھی اپنے دامن میں پناہ دے سکتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم جو اردو کے اپنے الفاظ ہیں ان کو ملا کے لکھیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں غیر ضروری طور پہ ملا کے لکھے جانے والے الفاظ، یعنی جو الگ سے کھڑے رہ سکتے ہیں بغیر کسی سہارے کے، ان کو ملا کے لکھنا بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں جو ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں، جیسے آج کل، اس کو ہم الگ لکھیں گے، آج الگ اور کل الگ۔ دراصل اردو زبان جو ہے بہت عرصے تک وہ یعنی کہ لکھاریوں کے سپرد رہی ہے، تو وہ جگہ بچانے کی خاطر یا ایسے وہ لفظوں کو جوڑ جوڑ کے لکھنے کی عادی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی غلطی جو ہے آج کل وہ تسلیم کی جاتی ہے، بلکہ بورڈ پیپرز میں ہمیشہ سے ہی اس بات کا دھیان رکھا جاتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے بعد میں اسٹوڈنٹس یہ کمپلین کر رہے ہوتے کہ ہم نے تو پیپر سارا لکھا تھا لیکن نمبر کیوں نہیں آئے۔ تو اصل وجہ یہی ہے کہ ایسی بہت ساری غلطیاں ہیں جن کی طرف توجہ نہیں دی جاتی رہی۔ تو اس طرح سے اس کا یہاں پہ بھی اس الگ اور کاف الگ آئے گا، کاف الف کا الگ آئے گا، کیونکہ صحیح املا یہ ہے، جبکہ یہ غلط املا ہو جائے گا اور صحیح املا یہ والا ہوگا، کیونکہ صحیح املا یہ والا ہوگا۔ اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جن کے اوپر غیر ضروری ہم حمزہ ڈال دیتے ہیں یا غیر ضروری دندانے بنا دیتے ہیں یا غیر ضروری نقطے ڈال دیتے ہیں۔ تو دیے کا صحیح املا یہ والا ہے، یہاں پہ حمزہ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ لیے یہ چھوٹی یہ سے آئے گا، یہاں پہ حمزہ نہیں آئے گا۔ تو اور اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ ان میں یا تو دندانوں کی غلطی ہوتی ہے یا پھر ان میں جو ہے ملا کے لکھنے کی غلطی ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس بورڈ پیپرز میں اس بات پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور یہی غلطیاں جو ہیں وہ نمبر کٹوانے کا سبب ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ امالہ کی غلطی یعنی کہ ہے اور الف، ہمیں نہیں پتہ کون سے لفظ جو ہیں وہ الف کے اینڈ ان کا ہوتا ہے اور کون سے الفاظ جو ہیں وہ ہے پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پرواہ ورڈ ہوتا ہے اور لیکن لکھنے میں پڑھنے میں بھی ہم ہے بول جاتے ہیں اور لکھنے میں بھی، حالانکہ اس کا درست املا جو ہے وہ یہ والا ہوگا۔ اسی طرح ناراضگی، فوتگی، درستگی، روانگی، یہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن کے اینڈ پہ چھوٹی یہ نہیں گاف چھوٹی یہ نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہ والے الفاظ ہیں، ان میں یہ غلطی ہے کہ یہاں پہ ہے یہ والی ہے آئے گی لیکن ہم ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط املا ہو جائے گا اور درست املا یہ دو آنکھوں والی ہے یا دو چشمی ہے جو ہے وہ آئے گی۔ لیکن کچھ ورڈز ایسے ہیں جن میں یہ ہے شروع میں آ رہی ہوگی، وہاں پہ ہم یہ ہاتھی والی ہے کا استعمال کریں گے اور دو چشمی ہے کا استعمال یہاں پہ غلط ہو جائے گا۔ اسامی میں الف مد نہیں آئے گا، صرف الف آئے گا۔ اسی طرح گزارش کا غلط املا اس صورت میں ہوگا جب اسے زال سے لکھا جائے گا، صحیح لفظ جو ہے وہ زے سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح چوہدری، یہاں پہ یہ والا جب بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی یہ لفظ غلط ہوگا اور صحیح املا اور صحیح تلفظ اس کا چودھری ہوگا۔ الحمدللہ، یہاں پہ الف کی غلطی ہے، الف یہاں پہ نہیں ڈالیں گے، اللہ لفظ سے پہلے ہم الف نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح منہ لفظ جو ہے وہ دو چشمی ہے سے ہوگا، سنگل ہے سے نہیں آئے گا۔
اوکے اسٹوڈنٹس، بیسٹ آف لک۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے۔ نیکسٹ اگلی آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو انہی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو جانے انجانے میں کی جاتی ہیں اور پیپرز میں نمبر کٹوانے کا سبب بنتی ہیں۔ امید ہے یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔